نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم دوستو، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے، اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے، شانوں والا مہینہ ہے ماہ رمضان. اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور روزے داروں کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کو ریان کہتے ہیں، قیامت والے دن اس دروازے سے روزے داروں کو اندر داخل کیا جائے گا. تو میرے محترم دوستو، رمضان کا روزہ یہ امت مسلمہ پر فرض ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھیں، اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلے امتوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. تو میرے محترم دوستو، امت مسلمہ پر رمضان کا روزہ فرض ہے، لیکن روزہ اس طرح نہ ہو کہ روزہ رکھ کے بندہ گناہ کرے، غیبت کرے، جھوٹ بولے، رشوت لے لے. روزہ اس طرح ہو کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہو. اسی لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے کے سوا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جنہیں سوائے بے خوابی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد شریعت نے جن چیزوں سے اس کو روکا ہے اس سے رک جائے. اس حدیث میں وہ شخص مراد ہے جو روزہ تو رکھتا ہے مگر فواحش، جھوٹ اور غیبت وغیرہ سے اجتناب نہیں کرتا. یہ بات الگ ہے کہ اس سے روزے کی فرضیت ساقط ہو جائے گی، مگر اس پر جو ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا چاہیے تھا وہ اس سے محروم ہو گیا. اسی طرح قیام کرنے والے کا حال. تو میرے محترم دوستو، ہمارا روزہ جو ہے وہ ہر چیز کا روزہ ہو، دماغ کا روزہ ہو، اس کے اندر غلط سوچ نہیں رکھنی ہے کیونکہ روزہ ہے. آنکھ کا روزہ ہو، اس سے بے حیائی نہیں کرنی ہے
اور جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے۔ کانوں کا روزہ ہو، اس لیے کہ گانے نہیں سنیں گے۔ زبان کا روزہ ہو، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، چگلی نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، بہتان نہیں کرنا ہے۔ اور پیٹ کا روزہ ہو، حرام لقمہ نہ جائے۔ ہاتھ کا روزہ ہو، غلط نہیں ہے تولنا۔ ہاتھوں کا روزہ، رشوت نہیں لینی ہے اور ملاوٹ نہیں کرنی ہے۔ پاؤں کا روزہ ہو، تکبر سے نہیں چلنا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جس نے ان کاموں سے محفوظ رہا اس نے جنت پائی، اللہ مل گیا اس کو۔